بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم ریڈکشن پڑھیں گے، کیونکہ پچھلے لیکچر میں ہم الیکٹرو کیمسٹری کے بارے میں انٹروڈکشن میں پڑھ چکے کہ الیکٹرو کیمسٹری بیسیکلی ہے کیا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کیمسٹری کی ایک برانچ ہے جس میں ہم انٹر کنورژن بٹوین الیکٹریکل اینڈ کیمیکل انرجی پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے پڑھا تھا کہ بیسیکلی الیکٹرو کیمسٹری از بیسڈ آن آکسیڈیشن ریڈکشن ریئیکشن۔ آپ کے پاس جو الیکٹریسٹی کنورژن انٹو کیمیکل انرجی ہوتی ہے یا کیمیکل انرجی کنورژن انٹو الیکٹریکل انرجی ہوتی ہے، وہ بیسیکلی ریڈاکس ریئیکشن پر بیسڈ ہوتا ہے۔ ریڈاکس ریئیکشن ایسی ریئیکشنز ہوتے ہیں جن میں لاس اور گین آف آکسیجن اور ہائیڈروجن ہو، یا ان میں لاس اور گین آف الیکٹران ہو۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے پھر آکسیڈیشن میں پڑھا تھا کہ آکسیڈیشن آپ کے پاس ایک ایسا ریئیکشن ہے جس سے نام سے ظاہر ہے، آکسیڈیشن مین آکسیجن کی ایڈیشن۔ ٹھیک ہے، تو ایڈیشن آف آکسیجن اگر آپ کے پاس ہو رہا ہو تو وہ بھی آکسیڈیشن ہوگا۔ اب آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کو دیکھ کے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر آکسیجن کی ایڈیشن ہوگی تو آپ کے پاس کوئی کچھ ریئیکشنز ایسی بھی ہوں گی جہاں پہ آکسیجن کی ایڈیشن نہیں ہوگی نا، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان ریئیکشن میں پھر آپ کے پاس ہائیڈروجن یا کسی الیکٹروپازیٹیو ایلیمنٹ کی ریموول ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنے کے لیے آپ یہ یاد رکھیے گا کہ جن ریئیکشن آکسیڈیشن میں جیسے آکسیجن کی ایڈیشن ہوتی ہے تو ریموول آف ہائیڈروجن بھی ساتھ میں ہوگا۔ تو یہ دو جو آپ کے پاس ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ آکسیڈیشن کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، اینڈ دیز آر کلاسیکل کنسیپٹ، اینشنٹ کنسیپٹ جو آپ کے پاس ہے آکسیڈیشن کے بارے میں۔ سو دا اینشنٹ کنسیپٹ کے مطابق دو ہمارے پاس ویوز ہے۔ ایک ہے کہ ایڈیشن آف آکسیجن ٹو اے سبسٹنس از کال آکسیڈیشن۔ فار ایگزامپل آپ کو کاربن یعنی کوک یا کوئل کی بات بتائی گئی ہے، کوئلے کی بات بتائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ جب آکسیجن کمبائن ہوتا ہے، مطلب کہ برننگ ہوتی ہے، ان کی آکسیڈیشن ہوتا ہے ان کا، تو ان سے آپ کے پاس کاربن ڈائی آکسائڈ پلس انرجی بنتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ریموول آف ہائیڈروجن ہو رہا ہو یا کسی پازیٹیو ایلیمنٹ کا ریموول ہو رہا ہو کسی سبسٹنس سے، تو اس کو بھی ہم آکسیڈیشن کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اور ان دونوں کو کمبائنلی ہم کہتے ہیں کلاسیکل اور اینشنٹ کنسیپٹ آف آکسیڈیشن۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ماڈرن کنسیپٹ ہے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ریموول آف الیکٹران اگر کسی سبسٹنس سے ہو رہا ہو تو اس کو بھی ہم آکسیڈیشن کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس کو یاد کرنے کے لیے میں نے آپ کو ایک فارمولا بتایا تھا، آئل بریک۔ آئل مینس آکسیجن از لاس آف الیکٹران، اور آکسیجن کے لیے از آئی از کے لیے اینڈ ایل از فار لاس۔ تو آکسیڈیشن از لاس آف الیکٹران وائل ریڈکشن از اے گین آف الیکٹران۔ ٹھیک ہے، آج ہم جو پڑھنے والے ہیں تو وہ آپ کے پاس، اچھا اس میں ایک اور بھی آپ ایڈ کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، جو تین آپ نے ویوز پڑھے ہیں اے بی سی، تو اس کے ساتھ آپ ڈی بھی ایڈ کر سکتے ہو، اور وہ یہ ہوگا کہ انکریز ان آکسیڈیشن اسٹیٹ آئے گا آپ کے پاس۔ کیا آئے گا؟ انکریز ان آکسیڈیشن اسٹیٹ یا نمبر۔ آکسیڈیشن نمبر مینس آپ کے پاس یہ جو چارج ہوتا ہے اوپر، ٹھیک ہے، جو اپیرنٹ چارج ہم لکھتے ہیں کسی بھی مالیکیول یا کسی بھی آئنس کے اندر ایلیمنٹ پہ، تو یہ آپ کے پاس ہوتا ہے آکسیڈیشن نمبر۔ تو آپ کے پاس انکریز ان آکسیڈیشن اسٹیٹ اگر آ رہا ہے، آکسیڈیشن نمبر میں اگر انکریز آ رہا ہے تو بھی آکسیڈیشن ہوگا۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں تو اے پی پلس 2 ہے اور پھر اے پی پلس 3 بن گیا ہے، تو پلس 2 سے پلس 3 زیادہ ہے نا، تو اٹ مینس کہ یہ انکریز آیا ہے، تو انکریز ان آکسیڈیشن اسٹیٹ بھی آپ کے پاس کیا ہوگا؟ آکسیڈیشن ہوگا۔ تو ہم نے چار کنسیپٹ پڑھے تھے آکسیڈیشن کے بارے میں، چار ویوز۔ ایک، آکسیجن کی ایڈیشن ہوگی تو بھی آکسیڈیشن ہوگا۔ دوسرا، ریموول آف ہائیڈروجن یا ادر الیکٹروپازیٹیو ایلیمنٹ ہوگا تو بھی آپ کے پاس آکسیڈیشن ہوگا، اور الیکٹران لاس ہوں گے تو بھی آکسیڈیشن ہوگا، اور اگر انکریز ان آکسیڈیشن اسٹیٹ آئے گا تو بھی آپ کے پاس کیا ہوگا؟ آکسیڈیشن ہوگا۔ آج ہم ریڈکشن پڑھیں گے، تو ریڈکشن میں سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ اس کا الٹا ہے، تو اگر آپ آکسیڈیشن یاد کر لیتے ہو تو ریڈکشن آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، دیز آر ریلیٹو ٹرمز، اور ریلیٹو ٹرمز کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ان میں سے آپ ایک کو یاد کر لو تو دوسرا خود بخود آپ کو یاد ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آکسیڈیشن میں آپ نے پڑھا تھا کہ ایڈیشن آف آکسیجن ہوگی تو یہاں پہ آپ کر لیں کہ ریموول آف آکسیجن ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ریموول۔ ٹھیک ہے، تو اے آپ کے پاس ہے دا ریموول آف آکسیجن فرام اے سبسٹنس از کالڈ ریڈکشن۔ فار ایگزامپل مرکیورک آکسائڈ ہے آپ کے پاس HgO، اور اس کو ہم ہیٹ دیتے ہیں تو اس کی ڈیکمپوزیشن ہوتی ہے، آپ کے پاس مرکری بنتا ہے اور آکسیجن بنتا ہے۔ اب دیکھیے تو پہلے مرکری کے ساتھ آکسیجن کمبائن تھا، اب اس سے ریموو ہو گیا ہے اور علیحدہ ہو گیا ہے، تو اس لیے ہم اس کو ریڈکشن کہیں گے، ریموول آف آکسیجن۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے وہاں پہ تھا ریموول آف ہائیڈروجن اور ادر الیکٹروپازیٹیو ایلیمنٹ، یہاں پہ آپ نے کہنا ہے دی ایڈیشن آف ہائیڈروجن ٹو اے سبسٹنس از کالڈ
रिडक्शन, वहाँ पे रिमूवल था तो यहाँ पे एडिशन। मैंने आपको ये रिलेटिव टर्म्स में आप एक को याद कर लेते हो तो दूसरा आपके पास क्या होता है, खुद बहुत आपको याद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन इज रिड्यूस टू एमोनिया, जैसे कि आपके पास नाइट्रोजन है उसके साथ हाइड्रोजन कंबाइन होता है तो आपके पास एमोनिया बनता है। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है बॉन्डेड फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे ये दोनों क्या है, एक साथ है, कंबाइन है, बॉन्ड फॉर्म में है। वहाँ पे था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपके पास एडिशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। वहाँ पे रिमूवल या लॉस था तो यहाँ पे एडिशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। फॉर एग्जांपल ये 10 देखें, SN+4 है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हो तो आपने लेफ्ट साइड पे लिखना है। किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे। और जब लॉस हो रहे हो तो आपने राइट साइड पे लिखना है। अब यहाँ पे गेन हो रहा है तो आप लिखते हो SN+4, दैट मीन्स कि उस पर +4 चार्ज है, उसने 4 इलेक्ट्रॉन अगर प्रेस कर लॉस किए हुए और वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो दैट मीन्स कि उसका कुछ न कुछ जो उसका नुकसान था वो बढ़ गया है। मतलब कि पहले उस पर +4 चार्ज था, 4 रुपये उस पर कर्ज थे, आज अभी जब 2 उसने ले लिए है या उनसे 2 जो उनके पास है वो उन्होंने ले लिए है किसी से या किसी को दे दिए है, तो आपके पास अब इस पर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि +4 में अगर हम इसको कर ले कि इसने किसी को इलेक्ट्रॉन कर्ज दिए हुए थे और वो 2 इलेक्ट्रॉन इसको वापस कर ले, ठीक है, तो अब इसका उस पर कर्ज कितना रह गया है, +2। दैट मीन्स कि अभी भी इसका +2 जो है उस पर कर्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी इसको चाहिए है। ठीक है, अब कंसिडर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। आपको मैंने बताया था पहले भी कि जब सोडियम और क्लोरीन का जो हम यूनिट नंबर 4 में पढ़ चुके हुए हैं आयनिक बॉन्ड में, तो आपने पढ़ा था कि कंसिडर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन, जिसमें सोडियम आपके पास क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और क्लोरीन उसको गेन करता है। मीन्स कि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है एंड इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, और वो ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि हमने कहा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और क्लोराइड आयन बना रहा है। क्या बना रहा है, क्लोराइड आयन। तो दोज रिएक्शंस in which gain and loss of electron take place simultaneously, ऐसी रिएक्शन जिसमें लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, बैक वक्त हो रहे हो, एकदम हो रहे हो, एक साथ हो रहे हो, तो आपने कहना है कि ये रिएक्शन होंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और हमने शॉर्ट फॉर्म इसका क्या लिखा था, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जैसे ये वाला आपको बताया जा रहा है कि NaCl में Na इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर Na प्लस आ जाता है, सी इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर Cl माइनस आ जाता है। फिर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है जो इनको एक कंबाइन रखता है एक कंपाउंड की शक्ल में, जिसको हम कहते हैं NaCl। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक साइंटिफिक टिडबिट दिया गया है, वो हम पढ़ेंगे। ये आपको ये साइंटिफिक टिडबिट दिया गया है जुगनू के बारे में, फायरफ्लाइज के बारे में। जैसे आपने एक नज़म भी पढ़ा होगा, वो कहते हैं ना, जुगनू मियाँ की दुम जो चमकती है रात को, वो वाला नज़म। तो उसमें आपने फायरफ्लाइज कंटेनिंग स्पेशल सेल्स इन दियर एब्डोमेन्स, एब्डोमेन कहते हैं पेट को, किसको, पेट। जैसे इंसान का भी होता है ना एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी ये जहाँ पे आपके ये बस्तियाँ होती है, ठीक है, ये पसलियाँ जो होती है आपकी, तो ये आपको मतलब ये आपके चेस्ट कैविटी में आते हैं, जहाँ पे ये पश्चिम में कहते हैं चजी, ठीक है, रिब्स होते हैं। और ये इसके नीचे जो आपकी खाली जगह होती है, जो पेट सा होता है, जिसमें आपके अंतफिया वगैरह होती है, तो वो सारे आपके पास एब्डोमिनल कैविटी में आते हैं। ठीक है, तो आपको कह रहे हैं कि फायरफ्लाइज कंटेन स्पेशल सेल्स, फायरफ्लाइज में स्पेशल सेल्स होते हैं उनके एब्डोमेन में, जो कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, लाइट। जो आपने देखा होगा ना, वो लाइट सा प्रोड्यूस हो रहा होता है रात के वक्त, तो वो क्यों हो रहा होता है, कैसे हो रहा होता है, तो सच आपको उनकी रीज़न बताया जा रहे हैं कि these cells contain a chemical called luciferin। luciferin एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है आपके पास। ठीक है, मतलब कि ऐसा एक कंपाउंड है जिसमें आपके पास जो रिंग फॉर्म में एलिमेंट कंबाइन हुए होते हैं, कार्बन या और एलिमेंट, और वो हेटेरोसाइक्लिक है। मतलब कि ये रिंग जो है ये एक एलिमेंट पे मुश्तमिल नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट। जैसे यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे अगर इन है, इट मीन्स कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे, लेकिन अगर एक भी इसमें और एलिमेंट है तो ये आपने कहना है कि ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ये एक हेटेरोसाइक्लिक पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है आपके पास लुसिफेरिन। ठीक है, क्लास ऑफ कंपाउंड है, और ये उनके एब्डोमेन में कुछ खास सेल्स होते हैं, वो उनको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं लुसिफेरिन को। किसको, लुसिफेरिन को।
ٹھیک ہے. اب لوسیفرین ان کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، تو جب وہ سانس لیتے ہیں مطلب آکسیجن ان کرتے ہیں، تو وہ آکسیجن ان دا پریزنس آف ایک انزائم ہوتا ہے ان کے اندر جس کو ہم لوسیفریز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لوسیفریز. تو ان دی پریزنس آف لوسیفریز ان کا یہ جو آکسیجن جب وہ ان کر رہے ہوتے ہیں، اندر لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ لوسیفرین کنورٹ ہو جاتا ہے، اس کی آکسیڈیشن ہو جاتی ہے، مطلب اس کے ساتھ آکسیجن کمبائن ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس بن جاتا ہے آکسی لوسیفرین. آکسی لوسیفرین. اور اس پروسیس میں انرجی ریلیز ہوتی ہے، وہ انرجی آپ کے پاس ہوتی ہے لائٹ کی شکل میں. کس کی شکل میں؟ لائٹ. تو وہ اس وجہ سے آپ کو لائٹ پروڈیوس ہوتا ہے جب بھی وہ سانس لے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ سے بتا رہا ہوں. فائر فلائز جس کو ہم جگنو کہتے ہیں، تو ان کو اللہ میاں نے ایک اسپیشل پاور دیا ہوا ہے کہ وہ رات کے وقت ان کے جو ایبڈومینل کیویٹی ہے، ان کے جو دم والا حصہ ہے، پیٹ والا حصہ ہے، ان میں ایک خوبصورت سی پیاری سی روشنی چمک رہی ہوتی ہے. وہ روشنی کیا ہے اور وہ کیسے پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے، اس سائنٹیفک ٹیڈبٹ میں آپ کو وہی بات بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو کیا کہا گیا ہے؟ آپ کو کہتے ہیں یہ فائر فلائز جو ہوتے ہیں جگنو، ان کے ایبڈومنز میں اسپیشل سیلز ہوتے ہیں جو کہ لائٹ پروڈیوس کرتے ہیں. کیا پروڈیوس کرتے ہیں؟ لائٹ. ٹھیک ہے، اب لائٹ وہ کیسے پروڈیوس کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ان سیل میں ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے، ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کو ہم لوسیفرین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لوسیفرین. وہ لوسیفرین جب آکسیڈیشن اس کی ہوتی ہے ان دی پریزنس آف این انزائم جس کو ہم لوسیفریز کہتے ہیں. انزائم آپ نے بایو میں پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے، انزائمز جس کو ہم بایولوجیکل کیٹلسٹ بھی کہتے ہیں. کیٹلسٹ عمل انگیز کو کہتے ہیں جو کہ کسی بھی ری ایکشن کو تیز کرتے ہیں، جسے وہ پشتو میں کہتے ہیں نا شیطانی شانتی. ٹھیک ہے، تو شیطانی سی کر رہے ہوتے ہیں، جو ری ایکشن کو تیز کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی پروسیس کو ان کے اسپیڈ کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں کیٹلسٹ، عمل انگیز. ٹھیک ہے، عمل انگیز. تو انزائمز جو ہوتے ہیں، انزائمز دیز آر بایولوجیکل کیٹلسٹ، مطلب کہ لیونگ آرگینزم کے اندر جو کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں ان کو فاسٹ کرنا، ان کو تیز کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ انزائمز کا کام ہے. ٹھیک ہے، تو بایولوجیکل کیٹلسٹ ان کو کہتے ہیں. دوسرا نام انزائمز کا کیا ہے؟ بایولوجیکل کیٹلسٹ. تو ان کے اندر ایک انزائم ہوتا ہے جو کہ اس پروسیس کو کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہے، کروا رہا ہوتا ہے. اس انزائم کا نام ہے لوسیفریز. کیا نام ہے اس کا؟ لوسیفریز. تو لوسیفریز کی موجودگی میں جو لوسیفرین ہے ان کے ساتھ آکسیجن کمبائن ہوتا ہے اور آپ کے پاس بنتا ہے آکسی لوسیفرین. آکسی لوسیفرین. اور اس آکسی لوسیفرین کے فارمیشن کے دوران انرجی ریلیز ہوتی ہے جو کہ لائٹ کی شکل میں ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ جو جگنومیا ہوتے ہیں ان کے وہ جو دم والا پارٹ ہوتا ہے، جو پیٹ والا پارٹ ہوتا ہے، ان میں آپ کو وہ لائٹ سٹرائک کر رہی ہوتی ہے، وہ لائٹ آپ کے پاس ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لوسیفرین ایک ہیٹیروسائکلک پولی سائکلک کمپاؤنڈ ہے. ہیٹیروسائکلک میں نے آپ کو کہا سائکلک رنگ کو کہتے ہیں. تو ایسے کمپاؤنڈ جو رنگ فارم میں ہوتے ہیں اس کو سائکلک کہتے ہیں. اور ہیٹیرو مینس کہ ان کے رنگ میں جو رنگ ہے اس میں صرف ایک ایلیمنٹ کے ایٹمز نہ ہو، بلکہ کسی ایک کم از کم ایک ایلیمنٹ ایک ایٹم کسی دوسری ایلیمنٹ کا بھی ہو. تو ایسے کو ہم کہتے ہیں ہیٹیروسائکلک. اینڈ پولی سائکلک مین جس میں بہت سارے مطلب بہت سارے رنگز ہو. ٹھیک ہے، تو پولی سائکلک اس کو کہتے ہیں. تو ایک فرض کر یہ ایک ہوا، یہ دوسرا رنگ اس کے ساتھ ہوا، اس طرح سے. تو اگر بہت سارے رنگز ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو اس کو پولی سائکلک کمپاؤنڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بایو لومینسنٹ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ بایو لومینسنٹ. لومینس آپ نے پڑھا ہے، لومینس ان کو کہتے ہیں جو روشنی پیدا کرتے ہیں. تو بایو لومینسنٹ آپ کے پاس جو ہے یہ ایسے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو کہ لیونگ آرگنزم کے اندر لائٹ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو کہتے ہیں بایو لومینسنٹ کمپاؤنڈس. تو لوسیفرین از آلسو a bioluminescent compound which in the presence of luciferase undergo oxidation and form oxyluciferine. In the process, energy is released which is in the form of light. ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے جو جگنو ہوتے ہیں ان کے دم کو اللہ میاں نے یہ اسٹانشنگ کریکٹر دیا ہوا ہے کہ وہ رات کو چمک رہے ہوتے ہیں، رات کو وہ لائٹن کر رہے ہوتے ہیں. جیسے وہ لینٹرن نہیں ہوتا، لائٹن جس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی طرح بالکل یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ چمک رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے.
اور نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ آکسیڈیشن اسٹیٹ پڑھیں گے اور پھر رولز پڑھیں گے فار اسائننگ آکسیڈیشن اسٹیٹ. آکسیڈیشن اسٹیٹ کو اسائن کرنے کے لیے ہم کون کون سے رولز کو دیکھیں تو وہ مطلب کہ ایزی ہو جاتا ہے نا. تو وہ رولز آپ پڑھو گے نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.